اچھا فرق بھائی، میں نے آپ کو ابھی ایک ویڈیو واٹس ایپ کی ہے آپ کے پروڈیوسر کے نمبر پہ بھی اور آپ کو بھی سینڈ کی ہے. ٹھیک ہے سر. میاں محمد اظہر صاحب جو سابق گورنر پنجاب رہے اور سٹنگ موجودہ ایم این اے ہیں نیشنل اسمبلی کے، ان کی فوتگی کے بعد آج سے 3 دن پہلے جب لوگ ان کے گھر میں فاتحہ کرنے کے لیے آ رہے تھے تو پولیس کا ریڈ وہاں پہ بھی ہوا. ویڈیو چیک کر لیں، اگر آپ کا چینل الاؤ کرے تو اس کو چلائیے گا ضرور. باقی تو چھوڑ دیں نا کہ جس کے جو سٹنگ ایم این اے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، سابق گورنر پنجاب ہیں، ان کے گھر میں جب وہ لوگ فاتحہ خوانی کرنے آ رہے تھے، میاں محمد اظہر صاحب کے گھر سابق گورنر کے، حماد اظہر وہاں پہ تھے، ہم سب لوگ وہاں پہ تھے، تو وہاں پولیس نے ریڈ کیا. وہ ذرا آپ اگر چلا سکتے ہیں تو مہربانی کر کے وہ چلا دیجئے. اگر وہاں پہ ریڈ ہوگا، حماد اظہر صاحب نے وہاں دیکھ بھی لیا، بتا بھی رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میرے گھر پولیس آئی ہے. وہاں پہ ریڈ ہوگا بڑائی صاحب وہاں. اچھا بڑائی صاحب میں بات کر صاحب کی بات مکمل ہونے دیں پھر میں آپ کا پوائنٹ لے رہا ہوں. ان کو کہیں چپ کریں. 9 مئی کے مقدمات میں مفروض یہ جو بھی ہیں پہلے تو نجم صاحب ان کو یہ کہیں، ان کو یہ کون ہے؟ نجم ولی خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نجم ولی خان صاحب بات سنیں، اگر تو آپ نے کہتے ہیں اس رزق سے موت اچھی، سن لیں یہ آپ نے اعتراض کیا تھا سرکاری خرچ پر. یار آرام سے بات کریں بھائی. یہ کون ہے یار جن کو بلا لیا آپ نے؟ بسا صاحب کو بات کرنے دیں نجم صاحب. اگر آپ نے اس طرح پروگرام کرنا ہے تو پھر ہمیں خدا حافظ کہہ دیں. نہیں کہ صحافی کے نام پہ آپ لوگ حکومتی کرندوں کو بلا لیتے ہیں، پھر مجھے بس کر دیں. بھائی میں نے ان کو انٹرپٹ کیا، کرندے نہیں ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن میں پروگرام کر رہے ہیں اپنا سینئر. میں نے کوئی بات نہیں کی. انہیں آپ چلیں آگے پڑھیں نا سر، پرسنل نہ ہو. انہیں کہیں اگر دیکھیں وہ کہتے ہیں اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. آپ نے کہا صحافی، یہ صحافی نہیں، صحافی کے لبادے میں چھپے وہ لوگ ہیں جو واردات ڈالتے ہیں اور تنخواہ حلال کرتے ہیں. نہیں آپ ایسے نہ کیجئے گا. بسا صاحب پرسنل نہ ہو، پرسنل نہ ہو. ٹیکس دیتا رہتا ہوں اور مجھے بات کرنے دیں، مجھے آپ بات کرنے دیں. میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. آپ کی مجبوری ہوگی تنخواہ حلال کرنا. نہیں آپ اس طرح کی پھر اگر ذاتی باتیں کریں گے بسا صاحب وہ بھی چپ نہیں نہ ہوں گے. گندی گفتگو کرتے ہیں، ذاتی بات نہ کریں. لمٹ میں رہنا سیکھیں. آپ اپنی ٹرم پہ بولیے گا. نجم بھائی ایک منٹ، بسرا صاحب آپ صرف پوائنٹ پہ رہیں گے، سیاسی بات کریں. نہیں لگنا چاہتا اس میں 1 منٹ ٹھہریے گا. 1 منٹ میں پوائنٹ پہ رہوں گا. میں بات ان کو آپ دونوں پلیز، آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے، آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے، پہلی بات آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے. آپ دونوں بڑے بھائی ہیں ہمارے، آپ دونوں بڑے بھائی ہیں. پہلی بات تو ایسے لوگ ان کی یہ لوگ جو ہیں ان کی کسی بات کا میں جواب اس لیے نہیں دوں گا. دے آر irrelevant. یہ ایک اداکار کے طور پر آپ بلا لیں یا سیاستدانوں، یہ سیاستدان ووٹوں پہ ہوتا ہے، صحافی اپنی صحافت کے نام پہ ہوتا ہے. یار آپ پھر نہ کریں نا، آپ ان کو پھر ملازم ہے کیا جواب دیں؟ آپ نہیں بسا صاحب کیوں تم کو آپ بار بار بات شروع کرنے سے پہلے کرتے ہیں؟ اچھا آپ آج بند کریں. سنیں جی میں گزارش یہ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ کہاں تیاری ہو رہی ہے. ان سے یہ پوچھیں، ہم نے ہائی کورٹ میں جلسے کی درخواست دی، 1 دفعہ نہیں دی، 10 بار دی. ہر بار ہمیں مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. اگر ہماری پارٹی میں دم خم نہیں رہا تو بھائی ایک جلسہ کرنے کی اجازت دو، لگ پتا جائے گا. دوسری بات، انشاءاللہ اس تمام ظلم، جبر، بربریت اور فسطائیت کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ 5 اگست کو پاکستان کی صرف لاہور نہیں، پنجاب نہیں، جہاں پر اس وقت مارشل لا پلس ہے بڑائی صاحب، پاکستان کی ہر گلی میں آپ کو قیدی نمبر 804 کے نعرے لگتے نظر آئیں گے. اور عمران خان کے چاہنے والے آپ کو نظر آئیں گے کہ پورے پاکستان میں، خواہ وہ جی بی ہے، خواہ کشمیر ہے، خواہ بلوچستان ہے، خواہ آپ کا کے پی ہے، خواہ اسلام آباد ہے، خواہ سندھ ہے، خواہ پنجاب ہے، ہر طرف اس ظلم کے باوجود آپ کو نظر آئیں گے. اور دوسری بات، انہوں نے کہا بچوں کے حوالے سے بات کی. میں تو پھر کہتا ہوں کہ وہ بچے جو پاکستان سے پیسہ لوٹ کر، مال لوٹ کر، منی لانڈرنگ کر کے باہر لے گئے، وہ بچے ان سے لاکھ درجے، کروڑوں درجے بہتر ہیں، جن کے اوپر کرپشن کی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. اب ان کو پہلے وہ جب آنے لگے ان کی چیخیں نکل گئیں
وہ کس طرح لیڈ کر سکتے ہیں؟ وہ کوئی یہ مروسی پارٹی ہے. اب جو آنے لگے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو آ ہی نہیں رہے. سنیں میں آپ کو یہ ٹریکنگ نمبر دے رہا ہوں وڈائی صاحب. سلیمان عمران خان کا ویزا ٹریکنگ نمبر 880005175178. قاسم عمران خان کا ویزا ٹریکنگ نمبر 880005175782. یہ ہم اپلائی کر چکے ہیں, لیکن یہ جو فارم 47 کی جعلی حکومت اور فراڈ حکومت ہے, جس کا جعلی وزیر اعظم ہے, جعلی گورنرز ہیں, جعلی وزیر اعلیٰ ہے, ان کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں. کب اپلائی ہوا ہے یہ بسرا صاحب؟ ان کو ویزا نہیں دے رہے بھائی جی. یہ آج سے 3 دن پہلے میں نے آپ کو ٹریکنگ وہ باقاعدہ انہوں نے یو کے کی ایمبیسی میں جا کے اپلائی کیا. ٹریکنگ نمبر میں نے آپ کو دے دیا ہے, اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں. کہیں تو میں دوبارہ پھر بول دیتا ہوں. چلیں نہیں آپ کا نمبر آ گیا آپ کا. اور ایک بات بھائی مجھے بتائیے وڈائی صاحب, دوسری بات, کیا یہاں پر ان کے بیٹے اپنے باپ کو ملنے نہیں آ سکتے؟ بیٹے کیا تحریک میں حصہ نہیں لے سکتے؟ کیا وہ ایم این اے ہیں؟ کیا ایم پی اے ہیں؟ کیا وہ ان کے پاس کوئی پارٹی نہیں؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ان کی وہ تحریک میں بھی حصہ لیں, وہ آئیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں اعتراض ہے اس بات پہ. سنیں ہمیں اعتراض ہے کہ یہ لاڑکانہ کی پارٹی نہیں ہے, یہ رائیونڈ کے مجاوروں کی پارٹی نہیں ہے کہ پیو دادا چاچا ماما تھی بیٹی بھائی, نہیں, یہ لمیٹڈ فرم نہیں ہے. آپ کی بات صحیح ہے کہ یہاں پہ موروثیت نہیں ہے, لوگوں کی جمہوری جماعت لیڈ آپ لوگ ہی کریں گے, یہ لوگ تحریک میں حصہ لیں گے. قمر الاسلام صاحب, مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے, قمر الاسلام صاحب آپ پوائنٹ اپنا دے دیں کہ آپ لوگ یہ ویزے جاری کر رہی ہے, حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ اپنا موقف دیتے ہیں اس بارے سے. یہ ویزا تو حکومت ایز پر جو پروسیس ہے اس کے مطابق جاری کرے گی, لیکن حکومت تو جعلی ہے. یہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ اولادیں اصلی نہیں ہیں, ہم تو ان کو اسی طریقے سے اون کرتے ہیں کہ جی وہ ان کے بچے ہیں, ان کا حق ہے وہ آئیں پاکستان, لیکن پروسیجر تو ظاہر ہے انہیں اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اگر وہ غیر ملکی وہ حسن حسین میاں پتر نے وہ تو نیشنل انگلینڈ دے. یار چپ کر کے بسرا صاحب سنو نا, اسی دوسرے بندے تے یہ اعتراض کر رہے ہو کہ جی میں تانوں ویسے دسیا ہے وہ بیچارہ نواز شریف جڑا قصوم نواز کو ہار گیا ہے, اپنا ڈاکٹر یاسمین راشد کو ہار گیا, تے تسی کہاں دی سیاست کردے ہو؟ آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, آپ پہ اتنا تو اداب ہوگا کہ آپ رہے ہیں, میرے ساتھ رہے ہیں, آپ کولیگ رہے ہیں وہاں پہ, تو آپ ایسے نہیں. میں نے صرف یہ اضافہ کیا ہے, چلیں بسرا صاحب سن لیں, بسرا صاحب سن لیں. نواز شریف کے نام پہ سیاست کرتے ہیں, اگر نواز شریف الیکشن ہار گیا تو تسی کتوں جیتے ہو یہ دس دیو. آپ نے جتنے اضافے کیے اپنے وقت میں تو نہیں بولا. نہیں قمر صاحب آپ بولیں, قمر صاحب آپ بولیں. جیسے بھی تھے, میں اسی لیے میں اس سے پہلے پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ میں بسرا صاحب کے ساتھ نہیں آؤں گا, کیونکہ یہ ہمیشہ نازیبا گفتگو کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک دفعہ انہوں نے جب وہ بولی یہ پرسنل ہو جاتے ہیں, یہ میرے بھائی ہیں. قمر صاحب یار بسرا صاحب بات تو کرنے دینا, بسرا صاحب بات کرنے رہے, لیکن یہ گفتگو کوئی سیف نہیں. آپ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور اس پارٹی پہ ہم کہہ بھی یہی رہے ہیں کہ وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں, ہمارا ان پہ شکوہ بھی یہی ہے. اور آپ اس شکوے کو ہے کہ یہ تہاڈی جواب کی بسرا صاحب ان کی بات تو سن لینا, قمر صاحب کی پھر مناسب نہیں لگتا ہے, آپ ساری مہمان ہیں, قابل احترام ہیں, بات تو سن لینا. میں مزید گفتگو نہیں کروں گا, نہ میں اس طرز نواز شریف آ گیا, مریم آ گئی, شہباز شریف آ گیا, تے سیاسی اداکاراں دی گلاں دا جواب دیو. اور یار پہلے اپنی اس کو جو ہے بتا دو کہ بھائیوں کے ساتھ بہن بھی آ رہی ہے یا نہیں. آپ کیوں ایسی, اور میں تو بتا رہا ہوں نا, بتایا آپ کو. وہ دیکھیں وہ چلے گئے نا بسرا صاحب, آپ بسرا صاحب وہ چلے گئے ہیں, آپ کو آپ پروگرام چھوڑ کے چلے گئے ہیں. وہ تسی منہ نہیں وکھانا تھے, دسا مریم دے بسرا صاحب اسلام صاحب مریم دے پھر تسی جڑا چینل چھڑ کے بھج جانا ہے. بسرا صاحب وہ پروگرام چھوڑ کے چلے گئے ہیں, آپ سر بات کریں نا, جب کسی کی ٹن آ جاتی ہے پلے کوئی شے نہیں بیٹھا کہ تسی انہوں نے. چلیں نجم علی خان صاحب اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں, ذاتی گفتگو کوئی نہ کریں, بلائے ہوئے ہیں. صرف 2 منٹ نجم علی خان صاحب کی بات سن لیں, اس کے بعد میں نے آپ سے ایک پوائنٹ لینا ہے کہ ضمنی الیکشن کا آپ نے مکمل طور پر بائیکاٹ کر دی ہے. خان صاحب کو بیان آ گیا, نجم علی خان صاحب کا پوائنٹ لے لوں. بسرا صاحب آپ سے ذرا التماس ہے کہ ذرا تھوڑا سا سن لیجئے گا. نجم صاحب اس کو آپ کنکلوڈ کریں
بات کو کہ کم از کم یہ حق تو ہونا چاہیے نا کہ ان کے بچے آ سکیں، ان کے مل سکیں. اگر احتجاجی تحریک میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس پہ کیا حکومت کو اعتراض ہونا چاہیے اس پہ کوئی؟ فاروق، ان کے بچے ہیں، ان کو پاکستان آنا چاہیے، آئیں، ضرور آئیں. اور ہم صحافی ہیں، ہم نے سوال کرنے ہیں، ہم ان سے سوال کریں گے. یہ تو کوئی سیدھی سی بات ہے، اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. عمران خان کے بچے ہیں، وہ آئیں. لیکن جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں، اور ابھی آپ نے جو رویہ دیکھا اور جس طرح انجینئر صاحب گئے، میں صرف ایک بات کہوں گا. شوکت بسرا صاحب نے پوچھا کہ میں کون ہوں. شوکت بسرا صاحب کو بتائیے گا میں وہ ہوں کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کا سرکاری علاج کروایا تھا سرکاری خرچے پہ، آپ مجھے ذاتی گفتگو کریں گے تو میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا. آپ وہ بتائیں جو اب آپ ہیں. آپ سرکار کے ملازم ہیں، آپ نوکری کر رہے ہیں مریم نواز شریف کو نواز شریف چپ کرواؤ، وہ بات کریں. بند کرو، تو نہیں بولتی، تیرا یار بولتا. بسرا صاحب، ہم سارے آپس میں دوست رہے ہوتے ہیں، اگر ایک دوسرے کی ہم پرسنل. نجم بھائی، کسی انسان کے بچے کو بلایا کرو. سانپ کے بچے بلاؤ گے تو یہی کچھ ہوگا. میں نے ایسا نہ کہیں. معاملہ کے مقابلے میں میں نے اس کے بچے کا مقدمہ لڑا، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا. ذاتی گفتگو کریں گے تو میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، آپ کو میرا پتہ ہے. چلیں ذاتی، میں آپ سے معذرت کر لیتا ہوں، ذاتی گفتگو نہ کریں. میں جانا نہیں چاہ رہا تھا، میں پرسنل جانا نہیں چاہ رہا تھا. لیکن بسرا صاحب اوقات میں رہنا سیکھیں، نہ کریں ایسے، ایک حد سے آگے مت بڑھیں. مجھے آپ پہ بڑا افسوس ہے، آپ اس طرح کی پرسنل گفتگو ماؤں بہنوں بیٹی کو متعلق کر رہے ہیں. کم از کم مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. نہ کیا کریں، آپ موسم نہ کیا کریں. آپ محسن خوش ہیں، آپ کی چلیں ٹکے کی اوقات نہیں تمہاری یار. چلیں پیسے اٹھانے والا نجم بھائی، 2 ٹکے کا صحافی مجھے بات کرے گا صاحب. پلیز نہ کہیں ایک دوسرے کو. آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہیں. فاروق، اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، کوئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 36 گھنٹے کا وقت باقی ہے 5 اگست کے احتجاج کے لیے. اگر آپ نے کچھ کرنا ہے 24 سے 36 گھنٹے کہہ لیجیے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا ابھی تک یہ پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی جلسہ کہاں پر کرنا ہے، اس حوالے سے کوئی میٹنگ ہوئی ہو؟ یہ پتہ ہے کہ ریلی کہاں سے نکالنی ہے، اس کے بارے میں کچھ اعلان کیا گیا ہو؟ کہاں سے کس نے قیادت کرنی ہے، اور کون آگے بڑھے گا، اور کس جگہ سے کس جگہ تک وہ ریلی جائے گی؟ دیکھیے، اور کام میں پنجاب کے حوالے سے نہیں کہہ رہا. آپ مجھے بتائیے کہ خیبر پختونخوا میں ان کی اپنی حکومت ہے، تو کیا وہاں پر انہوں نے کسی احتجاج کا، کسی جلسے کا، کسی چیز کا اعلان کیا ہے؟ یہ خود ہی کچھ نہیں کرنا چاہتے. یہ صرف اور صرف خان صاحب کو اندر جو ہے سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز بنائیں گے اور ان کو بیوقوف بنا دیں گے. اور یہ سارے کے سارے جو ایک دفعہ انہوں نے کر کے دیکھ لیا 9 مئی خان صاحب کے کہنے پر، اس کے بعد ان سب کے ہوش آ گئے ہیں ٹکانے. اب آگے ان کو عقل. اب جس طرح سزائیں ہو رہی ہیں، اب کوئی بھی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی باہر نہیں نکلے گا. اور پروگرام کیا بنایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر نوجوانوں کی مختلف ٹولیاں نکلیں گی، 15-15 موٹر سائیکل والے ہوں گے. کسی جگہ پہ کچھ لوگ اکٹھے ہوں گے، ایک ویڈیو بنائیں گے اور فوری طور پر غائب ہو جائیں گے، اور اس کو نام دیا جائے گا کہ ہم نے اس کا احتجاج کر لیا ہے. اور ایک بہت بڑا جو تھریٹ کیا جا رہا تھا، وہ کیا جا رہا تھا کہ خان صاحب کے بیٹے آئیں گے، اور ان کے آنے کے بعد بڑی دلچسپ سی صورتحال. ابھی میں کل منصور کے پروگرام میں پرسوں تھا، وہاں پر بینظیر بھٹو کی آمد کے ساتھ جو ہے اس کو جوڑا جا رہا تھا. اس کو یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب لاکھوں لوگ نکل آئیں گے. دیکھیے، خان صاحب کے بیٹے آئیں گے تو ان کو بہت سارے سوالوں کے جواب یہاں پر دینے پڑیں گے. ان کو بتانا پڑے گا کہ وہ کون ہیں، ان کا مذہب کیا ہے، ان کی شہریت کیا ہے، ان کے نظریات کیا ہیں، وہ کن کے ساتھ رہتے ہیں، وہ غزہ کے اوپر کیا رائے. بہت کچھ انہیں جواب دینا پڑے گا. لہٰذا عمران خان صاحب سمجھ گئے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے بیٹے آئیں گے، مجھے ملیں گے اور واپس چلے جائیں گے. اور اگر کوئی مار کھانے کے لیے ہوگا تو وہ شوکت بسرا ہوگا، شوکت بسرا کے بچے ہوں گے اور ان جیسے لوگوں کے بچے ہوں گے. نجم علی صاحب، یہ سوال کیوں پوچھا جائے گا ان سے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، یہ وہ؟ کیا یہ سوال نواز شریف صاحب کے بچوں سے بھی پوچھا جاتا ہے؟ کیا باقی دوسرے لیڈروں کے بچوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کا مذہب کیا ہے؟ بچے کسی یہودی خاندان کے پاس پل رہے ہیں تو میں سب سے پہلے یہ سوال پوچھوں گا. اگر کسی گولڈ سمتھ فیملی کے ساتھ
ان کی رہائش ہے اور ان کی پرورش، ان کی تعلیم ان کے ذمے ہے، تو میں یہ سوال ضرور پوچھوں گا. میں پاکستانی ہوں، میں مسلمان ہوں، اور یہ میرا بنیادی حق ہے کہ جو مجھ پر قیادت کرنا چاہتا ہے، جو میرا قائد بننا چاہتا ہے، میرا لیڈر بننا چاہتا ہے، میں اس سے پوچھوں کہ اس کا باپ سے مطلب کیا ملنے ہے. آ رہے ہیں، وہ کون سا قیادت کرنے آ رہے ہیں نجم صاحب؟ جی باپ سے اپنے ملنے آ رہے ہیں، 2 بچے ہیں، نہ وہ پاکستان کے کوئی سیاسی لیڈر ہیں، نہ کوئی تحریک انصاف کے رہنما ہیں. امت مسلمہ کے لیڈر ہیں نا، باپ تو امت مسلمہ کے سب سے بڑے قائد ہیں. تو امت مسلمہ کے جو سب سے بڑے قائد ہیں، جنہوں نے ریاست مدینہ بنانی ہے، مجھے کم از کم ان سے یہ تو پوچھنے دیں کہ ان کے بیٹوں کا اور ان کی بیٹی کا مذہب کیا ہے. یہ تو رائٹ ہے نا سر، یہ تو کوئی غلط بات نہیں ہے. سر یہ تو جب وہ ایم این اے بننے آئیں گے نا تو اسٹیٹ ان سے خود ہی پوچھ لے گی، اپنے کاغذات میں بتا دیں گے وہ کون ہے. پوچھتے ہیں نا، سب پوچھتے ہیں. تو کیا ہم یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کے بچے جو ہیں ان کا پوری کی پوری فکری اور نظریاتی اساس کیا ہے، آپ کہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ دوسری بات، بڑا ڈرایا جا رہا تھا، اب بچوں نے خود ہی بہانہ بنا دیا کہ ایک کا جو ہے شناختی کارڈ گم ہو گیا ہے، دوسرے کا مل نہیں رہا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ آخر کوئی انقلاب برپا کر دیں گے. تو خان صاحب نے پنجابی کا ایک محاورہ ہوتا ہے سپ کٹنا. اب میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں، خان صاحب نے 3 برس میں جو سپ کٹ لیا ہے نا، وہ آ کے ان کے بیٹے بھی کٹ لیں صاحب. کچھ سر اب کچھ نہیں ہے ان کے پاس اس وقت، نہ ارکان اسمبلی ہیں، نہ عہدے دار ہیں. خود ان کی پارٹی نے یہ کہہ رہی ہے، حکومت ان کو روک رہی ہے. آپ یہ ذرا بتا دیں، حکومت روک رہی ہے، پنجاب پولیس یہ جو سارا کچھ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ ان کی پارٹی نے خود ہدایات جاری نہیں کی کہ آپ لوگ جو ہے کسی جلسے جلوس میں نہ جائیں؟ کیا ان کی پارٹی کا یہ نوٹیفیکیشن اس وقت موجود نہیں ہے ارکان اسمبلی کے حوالے سے؟ تو پاکستان تحریک انصاف جب ہم کہتے ہیں نا کہ سر یہ صرف سوشل میڈیا پہ ہے، وہاں پر انہوں نے کچھ ٹک ٹاکس بنانی ہے، کچھ ویڈیوز بنانی ہے، وہاں پر بڑی بڑی بڑکیں لگانی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے غائب ہو جانا ہے، کسی نے نظر نہیں آنا. دعوے اپنی جگہ پر ہیں.